کہ اگر آپ کو حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے تو آپ دونوں ہاتھ رکھ کے آواز کے بغیر حجر اسود کا ادب سے بوسہ لیں، اور اگر بوسہ نصیب نہیں ہوتا، رش زیادہ ہے، تو حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے ان ہاتھوں کو چوم لیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو حجر اسود پہ چھڑی لگا کے اس چھڑی کے سرے کو چوم لیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں، رش زیادہ ہے، تو دور سے ہی اپنی تلیاں سیدھی کریں حجر اسود کی جانب، اور جب رخ سیدھا ہو جائے، ایک وہمی گمانی تصوراتی نسبت پیدا ہوئی، اب حجر اسود کو آپ کی تلیوں نے چھوا نہیں بلکہ اس کا رخ حجر اسود کی طرف ہوا، ان تلیوں میں اتنی برکت آ گئی، اب ان تلیوں کو چوم لیں، ان انگلیوں کو چوم لیں، اس لیے کہ ان کا رخ تو حجر اسود کی طرف ہوا تھا۔ تو جس پتھر پر میرے حضور کے ہونٹ لگے، جس پتھر پر میرے حضور کے لب لگے، اس پتھر کو چومنا بھی عبادت قرار پایا، اور پھر اگر تمہیں چومنے کا موقع نہیں ملتا، ہاتھ لگا کے ان ہاتھوں کو چوم لو۔ اچھا ہاتھ بھی نہیں لگ پائے، چھڑی کو چوم لو، چھڑی بھی نہیں لگ پائی، دور سے اشارہ کر کے اس کی سیدھ میں، اور پھر ان ہاتھوں کو چوم لو کہ جس پتھر پر حضور کے لب لگے ہیں اس پتھر کی طرف ہمارے ہاتھ سیدھے ہوئے ہیں، اب ان ہاتھوں کو بھی چوما جائے گا، پھر جس گلے کو رسول اللہ نے چوما۔ کیسے ہمت پڑی کہ اس گلے کو کاٹ دیا جائے؟ نہیں، وہ فقط گردن حسین نہیں تھی، نہیں، وہ فقط گردن حسین نہیں تھی، رسول کے بوسے کاٹے ہیں تیرے خنجر نے، تم نے رسول کی بوسہ گاہ کاٹی ہے۔ مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود ابواہ من اولیا قریش وجدہ خیر الجدود۔ کہا کہ یہ پیشانی وہ ہے جس پیشانی کو رسول نے چوما ہے، اس گلے کو تو حضور نے چوما ہے، ان ہونٹوں کو تو حضور نے چوما ہے، اس زبان کو تو حضور نے چوما ہے۔ اللہ اکبر! یہ پورا بدن حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا۔ ناز و نعم میں پلا ہوا حسین، آغوش پیمبر کا پالا ہوا حسین، فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا حسین۔ اللہ اکبر! آج آپ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہے، اور پھر وقت لینا پڑتا ہے، پھر لائن میں لگ کے آپ کو ریاض الجنہ میں آدھا گھنٹہ ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن حسین کے گھر کا دروازہ ریاض الجنہ میں کھلتا تھا۔ جو کھیلنے کے لیے نکلیں تو سامنے مسجد نبوی کا صحن ہے، کبھی پیغمبر کی گود ہے، کبھی زہرا سلام اللہ علیہا کی گود ہے، کبھی مولا کائنات کی گود ہے، یہ حسین ابن علی ہیں۔ حضور علیہ السلام گزرتے ہیں اور حضرت امام حسین رو رہے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا حسین کو چپ کرواؤ، اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ تو بتائیے کہ جب نیزوں پہ حسین ابن علی کو پرویا گیا تو گنبد خضرا میں حضور کی کیفیت کیا ہوگی؟ جن کے دم سے دین کا بھرم قائم تھا، جو چراغے اہل وفا ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے، جو عکس جمال مصطفیٰ ہیں، جن کو دیکھ کے محمد عربی یاد آتے ہیں، جو حضور کی گود کے پالے ہوئے، آغوش پیمبر کے پروردہ ہیں، جنہیں حضور اپنا لعاب عطا کرتے ہیں۔ آج اسی حسین کو، پیغمبر کے نواسے کو، 3 دن کے اس پیاسے کو کربلا میں ذبح کرنے کے لیے اسی رسول کی امت نیزے اور برچیاں لیے ٹوٹ پڑی ہے۔ ایک نے نیزہ ماریا وچ سینے، دوجے تیراں دا می برسان لگ پے، ول کعبے دے سجدہ کرنے والے ہتھی آپ ہی کعبے نو ٹان لگ پے۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ حسین تو دین ہے، آپ دین کو ڈھا رہے ہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی نے جس حسین کو کہا کہ وہ مجھ سے ہے، آج اسی حسین کو کربلا کے ریگزار میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ ادھر سے تیر، ادھر سے تلواریں، ادھر سے نیزے، ادھر سے بالے، ادھر سے برچیاں، اور پیغمبر کا نواسا ان برچیوں والوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، خاک پر وہ خون مشک بو بہنے لگا، ریت پر اسلام کے دل کا لہو بہنے لگا۔ اسلام کا دل تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قلب دین کو، اس پناہ دین کو، شاہ سوار دوش مصطفیٰ کو، نواسہ رسول کو، پورے بطول کو، ابن علی کو،
برادر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج جس طرح بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے. اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جد ہی یوم الحسابی. وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا وہ قیامت کے دن سے شفاعت مانگنے کیسے جائے گی؟ کیسے سوال شفاعت کا کرے گی جس نے ان کے نواسے کو شہید کر دیا؟ وہ کتنا دردناک منظر ہوگا جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنا مقدمہ لے کے رب کے حضور پیش ہوں گی اور حسین کے خون میں لتڑے ہوئے کپڑے اللہ کے حضور پیش کریں گی کہ مالک میں حسین کے خون کا حساب مانگنے آئی ہوں.